عالمی تحقیقاتی رپورٹ نے بھارتی دفاعی برتری کے خود ساختہ بیانیے کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ مارکا حق میں پاکستان کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل ڈراؤنا خواب بن گئی ہے۔ انتہا پسند مودی حکومت اور شکست خوردہ بھارتی فوج کی نام نہاد ساکھ کی قلعی کھل گئی ہے۔ برطانوی دفاعی جریدے کی میگزین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت کی 52 منٹ کی فضائی جنگ میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ بھارت ان چاروں طیاروں کی سیریل نمبرز کے ساتھ واضح تصاویر پیش کرنے میں ناکام رہا۔ بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں 4 رافیل، MiG-29، Su-30 اور ہیرن ڈرون شامل ہیں۔ GF-17 سی بلاک 3 نے ادھم پور میں بھارتی دفاعی نظام S-400 کو ناکارہ بنا کر تباہ کیا۔ برنالہ میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ کر کے ایک اور شدید دھچکا پہنچایا گیا۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ اوباڑو میں بس سے اغوا کیے گئے 10 مسافروں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ دیگر مغویوں کی تلاش کے لیے پولیس کا آپریشن جاری ہے۔ ڈاکوں کے حملے میں زخمی افراد کو تحصیل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ سما محمد ہارون جٹ سے۔ جی ہارون جٹ، بتائیے۔ جی بالکل، گزشتہ رات مسافر بس پر ہونے والے حملے میں جو مغویوں کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا، رات بھر جو ہے وہ DIG سکھر، فیصل عبداللہ چاچڑ اور 3 مختلف اضلاع کے SSPs کی زیر نگرانی جو ہے وہ کچے کے اندر جو ہے وہ آپریشن جاری رہا۔ رات بھر جو ہے وہ ڈاکوؤں اور پولیس کے مابین جو ہے وہ گولیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا ہے، جس کے نتیجے میں 10 مغویوں کو جو ہے وہ بازیاب کروا لیا گیا ہے، جنہیں اس وقت جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 جو شدید زخمی ہیں انہیں اس وقت تحصیل ہسپتال اوباڑو منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کی مزید بھی بھاری نفری جو ہے وہ کچے کی جانب بھیجی جا رہی ہے تاکہ جو رہ جانے والے 8 مغوی ہیں انہیں بھی جلد از جلد بازیاب کروا لیا جائے، جبکہ پولیس اعلیٰ حکام کا یہ بتانا ہے کہ دھند کے باعث جو ہے وہ آپریشن کرنے میں شدید جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ڈاکوں کے جو کچے جانے کے جو راستے ہیں ان کو تمام تر جو ہے وہ ناکہ بندی کر کے بند کر دیا گیا ہے، اور تعاقب جو ہے ان کا جاری ہے۔ باقی رہ جانے والے جو چند مغوی ہیں انہیں بھی جلد بازیاب کروا لیا جائے گا۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس GIT نے جائے بغور لاش دبانے کی جگہ کا معائنہ کیا۔ تفصیل کے لیے بات کریں گے، نمائندہ سما عاطف قیوم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عاطف، بتائیے گا مزید کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں GIT کی جانب سے؟ یہ GIT جو ہے اپنا کام آج دوسرا دن ہے جاری رکھے ہوئے۔ آج انہوں نے جائے وقوع پہ جہاں پہ ڈاکٹر وردہ کو قتل کیا گیا تھا اس کا بھی، اور جہاں پہ اس کی جا کے دبایا گیا تھا ان کا بھی وزٹ کیا، اور شواہد جو ہے وہاں سے اپنے جو ہے وہ جمع کیے ہیں۔ اور آج مختلف پولیس افسران کے اور دیگر اس کیس سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کے جو ہے بیانات جو ہیں وہ کلا بند کیے جائیں گے۔ ان کی فیملی کے بھی جو ہے وہ بیانات جو ہے وہ لیے گئے ہیں ڈاکٹر رضا کے، اسی طرح ڈاکٹرز کے بھی اور اسپتال عملے کے جو ہے وہ بیانات لیے جائیں گے۔ اس کے بعد ایک رپورٹ بنا کے جو ہے وہ چیف سیکرٹری کو جو ہے وہ فراہم کی جائے گی تاکہ وہ صوبائی گورنمنٹ کو پیش کر سکیں کہ اس کیس میں کتنے کیا کچھ ہوا ہے۔ جی اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا۔ سانحہ APS کے 11 سال مکمل۔ وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ننھے شہداء کو خراج عقیدت۔ کہا دلخراش واقعہ ابھی تک قوم کو سوگوار کرنے کا باعث ہے۔ ان معصوموں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں عبدالعلیم خان کا مزید کہنا تھا کہ سانحہ APS سلخ یاد بن کر آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ قربانیوں کی اس عظیم داستان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ بہادر پاکستانی قوم نے اپنے مستقبل کو ارض مقدس پر نچھاور کیا۔ اس دن پاکستان مستقبل کے کئی ڈاکٹرز، انجینئرز اور اساتذہ سے محروم ہو گیا۔ اسکول میں طالب علموں پر اندھا دھند فائرنگ سفاکیت کی انتہا تھی۔ وفاقی وزیر مواصلات نے کہا کہ پاک افواج دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف حالت جنگ میں ہے۔ شہداء کے مزارات شجاعت و وفاداری کی یادگاریں بن چکے ہیں۔ اس بزدلانہ حملے نے کئی والدین کی زندگیوں کو تاریک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند کرے اور والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ قوم دوبارہ کبھی ایسے سانحہ سے دوچار نہ ہو۔ کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہر دھند کی لپیٹ میں ہیں، حد نگاہ انتہائی کم ہے، ٹریفک حادثات کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صورتحال کے لیے بات کریں گے، ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم خان، اور فیصل آباد سے ہمیں اپڈیٹ کریں گی ردا سندھو۔ تو سب سے پہلے ملتان کی بات کر لیتے ہیں۔ مکرم، آپ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے، محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے؟
جی بالکل، ملتان اور اس کے مضافات میں شدید دھند کا راج ہے، اور پچھلے 4 روز سے مسلسل جو ہے ملتان شہر اور مضافاتی علاقوں میں جو ہے وہ دھند لپیٹ ہے۔ موٹر ویز ہوں، ملتان کی شاہراہیں ہوں، ایون کہ ملتان کی گلیوں تک میں جو ہے وہ دھند نے جو ہے وہ ایک اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو سردی کی شدت ہے وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دوپہر کے ٹائم جو ہے دھند کا راج مسلسل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سردی کی شدت دوپہر میں بڑھ جاتی ہے، لیکن صبح اور شام ڈھلتے ہی جو ہے وہ سردی کی شدت میں بھی جو ہے وہ کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریفک پولیس ہے ان کی جانب سے بار بار ہدایات جاری کی جا رہی ہیں، شہری جو ہیں وہ فوگ لائٹس کا استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اور ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ جو بڑی شال ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ استعمال پہن کر جو ہے وہ بائک چلاتے ہوئے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ممانعت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑے حادثات کا وجہ بنتی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے وہ M5 جو ہے وہ بھی بند ہے، لیکن M4 کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے۔ لیکن جو شہری ہیں ان کو بھی جو ایک دھند کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، اور اس میں جو ہے وہ کافی پرابلم آ رہی ہے۔ شہری جو ہیں وہ دور دراز کا سفر کرنے میں ان کو مشکل آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ٹریفک وارڈن شہریوں اور کو ٹریفک دشواری پولیس کا کی سامنا ہے، ٹریفک وارڈن سے موجود ہیں اس وقت، اور یہی احتیاطی تدابیر اپنانے کا کہا جا رہا ہے شہریوں کو، ساتھ ہی موجود ہوئی ہے۔ ردا سندھو، آپ بتائیے صنعتی شہر فیصل آباد کا کیا صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے؟ کیا شہری احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہاں؟ جی بالکل شیری، یہاں فیصل آباد میں بھی جو ہے وہ دھند کی لپیٹ میں ہے صنعتی شہر۔ صبح اور شام کے اوقات میں زیادہ دھند کا راج ہوتا ہے اور جو ویزیبلٹی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے سرد اور خشک موسم کی ہی یہاں پر پریڈکشن کی گئی ہے۔ ابھی جو ہے وہ ہلکی ہلکی دھوپ نکلی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دھند بھی ہے اور جو ہوا ہے اس میں خاصی خنکی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی بھی برقرار ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 250 سے زائد ریکارڈ رہا ہے، اور یہاں پر بھی جو ٹریفک ہے وہ سست روی کا شکار ہے، اور متعلقہ ادارے ہیں وہ شہریوں کو یہی تلقین کر رہے ہیں کہ احتیاطی تدابیر جو ٹھیک ہے، متعلقہ ادارے بھی یہی تلقین کر رہے ہیں، شہری احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، ہم بھی یہی تلقین کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ ردا سندھو، فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتان سے ساتھ حاصل تھا مکرم خان کا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بھنگ کی کاشت کو قانونی حیثیت دینے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بھنگ ریگولیٹری کمیٹی کی سب کمیٹی کا اجلاس کاشت کے لیے معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ سما شہاب الرحمان سے مزید بات کرتے ہیں۔ شہاب، بتائیے گا کیا ڈیٹیلز اس حوالے سے؟ جدہ کے خیبر پختونخوا حکومت نے ہیمپ اور بنگ کی کاشت کو قانونی حیثیت دینے پر غور شروع کر دیا ہے، اور اس مقصد کے لیے لائسنسنگ نظام جو ہے وہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ 5 ایکڑ رقبے پر ہیمپ یا بنگ کی کاشت پر لائسنسنگ کی جو فیس ہے وہ 6 لاکھ جو ہے وہ مقرر کی جائے گی، اور جبکہ لائسنس کی جو مدت ہے وہ 3 سال سے لے کر 5 سال تک جو ہے وہ رکھی جائے گی۔ لائسنسنگ کی جو دستاویزات ہیں اس کو حتمی شکل دینے کے لیے ورکنگ گروپس جو ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں، اور اس ورکنگ گروپ میں جو ہے جامعہ پشاور کے شعبہ فارمیسی اور فارماسیوٹیکل جو کمپنیاں ہیں اس کے نمائندے اس میں شامل ہوں گے۔ یہ تمام تر جتنی بھی پروسیسنگ ہوگی وہ محکمہ ایکسائز، ضلع انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے زیر نگرانی کی جائے گی، اور محکمہ ایکسائز کا یہ بھی بتانا ہے کہ پہلے مرحلے میں جو ہے ہیمپ کی اجازت دی جا رہی ہے، جو کہ ضلع اور اگزئی اور خیبر میں جو ہے وہ متبادل فصل کے طور پر پیش کی جائے گی۔ تمام تر جتنے بھی قانونی کارروائیاں ہیں اور جتنے بھی لائسنسنگ کی جو دستاویزات ہیں اس پر جو ہے کام تیز کر دیا گیا ہے، اور اس کو حتمی شکل دینے کے لیے ورکنگ گروپ جو ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک، اپڈیٹ سے لیے شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ نے منشیات کے مقدمات ناقص پروسیکیوشن اور تفتیش پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ عدالت نے ناکافی شواہد پر 3 کلو منشیات برآمدگی کے مقدمے کے مجرم کی 11 سال کی سزا کالعدم قرار دے دی ہے۔ متعدد پروسیکیوٹرز منشیات مقدمات میں خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے خبر ہے کہ منشیات کے مقدمات ناقص پروسیکیوشن اور تفتیش پر سوالات اٹھا دیے گئے ہیں۔ عدالت نے ناکافی شواہد پر 3 کلو منشیات برآمدگی کے مقدمے کے مجرم کی 11 سال کی سزا کالعدم قرار دی ہے۔ بات کریں گے، ارشد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارشد، کیا ریمارکس دیے گئے؟
जी अरशद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में मंशियात के मुकदमात में नाकस प्रोसिक्यूशन और तफ्तीश पर सवालात उठा दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के मेंबर जस्टिस तारिक नदीम ने 15 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और अदालत ने ये अपना तहरीरी फैसला मुख्तलिफ जो सरकारी महकमों को अरसाल करते हुए ये लिखा है कि मंशियात से हासिल। ठीक, सही अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका अरशद।